अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त की काफ़ी सारी टॉप स्टोरीज है मेरे पास जिनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले स्टोरी होगी हमारे पास आने वाले 2 से 3 दिन में तहरीक लबैक पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है इस्लामाबाद में। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे मंसूर अली खान, सीनियर सहाफ़ी एक, उन्होंने भी अल्लामा अनस रिजवी की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। इसके अलावा जावेद चौधरी, ये भी बहुत बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं जिन्होंने 35 साल एक्सप्रेस ग्रुप के साथ गुजारे हैं। इन्होंने भी अल्लामा अनस रिजवी की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। इसके अलावा लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में कुछ कारकुनान की जमानतें मंजूर हुई हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। और अगली बात करेंगे, तुर्क और कतरी फौज गजा में नहीं होंगे, यह कहना है नेतन्याहू का। इसके अलावा नेतन्याहू का एक और बयान आया है कि हमारा सबसे बड़ा हदफ ईरान और उसके बाद पाकिस्तान है। ये काफी सारी स्टोरीज हमारे पास, इनके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हक और सच की आवाज इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी नाज़रीन, 3 दिन पहले जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान की मुलाकात हुई थी मोहसिन नकवी के साथ, उसके बाद एक कमेटी बना दी गई थी तलाल चौधरी की सदारत में। सुनने में आ रहा है कि 2 से 3 दिन के बाद एक और बड़ी मीटिंग होने जा रही है इस कमेटी की, जिसकी सदारत तलाल चौधरी करेंगे। उसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की शिरकत भी होगी। इसके अलावा और भी कुछ उलमाए कराम इसमें शामिल होंगे। और सुनने में यह भी आ रहा है कि इसमें एक पंजाब का होम सेक्रेटरी भी शामिल होगा, पंजाब का सेक्रेटरी दाखिला भी इस मीटिंग में शामिल होगा, और वफाकी जो सेक्रेटरी दाखिला है उसकी भी शिरकत की बातें सुनने में आ रही हैं। और ये एक आला सतही मीटिंग होगी। इसमें फैसला किया जाएगा कि तहरीक लबैक के ऊपर अब क्या करना है। अल्लामा साद रिजवी और अनस रिजवी के बारे में फैसले भी होने बाकी है। और इसके अलावा जो तहरीक लबैक के कारकुनान जो कि सानह मुरीद के वक्त मुरीद के में नहीं थे, उनकी फौरी रिहाई के अहकामात भी जारी किए जा सकते हैं। इस तरह की खबरें भी सुनने को मिल रही हैं। और तहरीक लबैक पाकिस्तान का आइंदा का जो मुस्तकबिल होगा इसके ऊपर भी इसमें डिस्कस होगा कि आइंदा इसको यानी कि पार्टी को डीसील करना है या जो बैंड किया गया है उसको ओपन किस तरह करना है, इसके ऊपर भी डिस्कशन होगी। और अल्लामा साद रिजवी और अल्लामा अनस रिजवी की रिहाई के बारे में भी इसके ऊपर बातचीत होने के कभी इम्कानात हैं। 2 से 3 दिन में हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि ये मीटिंग होने जा रही है। अभी तक इसका कोई फाइनल ऐलान नहीं किया गया। नाज़रीन, अगली बात करते हैं। मंसूर अली खान एक सीनियर सहाफ़ी है और सीनियर एंकर है। उन्होंने भी अल्लामा अनस रिजवी की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। मंसूर अली खान एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है और ये प्रो गवर्नमेंट समझे जाते हैं कि यानी कि ये हुकूमती सहाफ़ी समझे जाते हैं। और उन्होंने भी अपनी एक वीडियो में अल्लामा अनस रिजवी की शफीक कसूरिया के साथ गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। और उनका यही कहना था कि डीआई खान से जो गिरफ्तारी हुई है, मुझे मेरे 2 सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बताया कि ये गिरफ्तारी अल्लामा अनस रिजवी की है जो कि शफीक कसूरिया के साथ हुई है। ये अल्लामा अनस रिजवी ही हैं। आप उनकी ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। जो साद रिजवी के भाई हैं, छोटे भाई हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें डीआई खान से जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और वहाँ पे बताया जाता है कि वहाँ के टीएलपी के लोकल अमीर शफीक, वो उनके पास जो है ये बताया जाता है कि इन्होंने भाइयों ने जो है वो पनाह ली हुई थी। और जो जिन्होंने एक्चुअली इनको पनाह दी हुई थी उन्हें भी जो है हलीम कसूरी बताया जाता है, उनको भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। शफीक कसूरी, मैं माज़रत गलत नाम मैंने ले दिया, शफीक कसूरी जो कि एक साबिक मिनिस्टर केपी हलीम कसूरी के नेफ्यू हैं, उनके यहाँ से जो है वो इन्हें गिरफ्तार किया गया है। जी नाज़रीन, वीडियो आपने मुलाहिजा फरमाई। अगली बात करते हैं। तहरीक लबैक कारकुनान की रिहाई हुई है
4 لوگوں کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے تحریک لبیک کے 4 کارکنوں کی ضمانتیں منظور کی ہیں۔ ان میں 3 کا تعلق لاہور سے اور 1 کا تعلق ساہیوال سے بتایا جا رہا ہے۔ ضمانتی مچل کے جمع ہونے کے بعد ان کی رہائی عمل میں لائی جائے گی۔ ناظرین اگلی بات کرتے ہیں ترک اور قطری فوجی غزہ میں نہیں ہوں گے، یہ کہنا ہے نیتن یاہو کا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا ایک ویڈیو بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ میں ایک بات زور دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ ترک اور قطری فوجی غزہ میں نہیں ہوں گے۔ انہوں نے یعنی کہ کہہ دیا ہے کہ میں نے یہ بات کلیئر بتا دی ہے کہ ترکی اور قطر کے جو فوجی ہوں گے یہ غزہ میں شامل نہیں ہوں گے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے پاکستانی فوجیوں کے غزہ میں ہونے پر اعتراض نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، پر بات پاکستانی مسلمانوں کے لیے یہ پریشانی کی ہے یہ کہ وہ ہمارے فوجیوں کی موجودگی تو مان رہا ہے وہاں پر، لیکن ترکی اور قطری کی جو فوجی ہیں ان کو وہ وہاں نہیں آنے دے رہا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے معاہدہ کر دیا ہے اور کلیئر بتا دیا ہے کہ ہم آپ کے آرڈرز کو فالو کریں گے اور نیتن یاہو جس طرح ہمیں کہے گا ہم اسی طرح کریں گے۔ اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے۔ ناظرین اگلی بات کرتے ہیں جاوید چودھری نے بھی انس رضوی کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے۔ جاوید چودھری آپ لوگوں کو پتا ہے ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں اور سینئر صحافی اور سینئر اینکر پرسن ہیں جو کہ 35 سال تک ایکسپریس میڈیا گروپ کے ساتھ منسلک رہے ہیں اور ابھی چند مہینے پہلے ہی وہ وہاں سے فارغ ہو گئے ہیں۔ تو ان کا کہنا تھا ہم نے پہلے ہی یہ کلیم کیا تھا کہ یہ دونوں بھائی اداروں کے پاس ہی ہیں اور آج بھی میں اپنے اس بیان پر قائم ہوں۔ ان کی گرفتاری پہلے دن ہی ہو چکی تھی اور ابھی ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے۔ جس طرح کل سے باتیں چل رہی ہیں کہ ان کو ڈی آئی خان سے تحریک لبیک کے لوکل امیر شفیق قصوریہ کے گھر سے گرفتار کیا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ شفیق قصوریہ نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی، اصل میں یہ گرفتاری ڈالی گئی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ان کو وہاں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ فرض کریں کہ اس اسٹوری کو مان لیا جائے تو انس رضوی ہو یا سعد رضوی بڑے پاپولر لوگ ہیں، وہ مرید کے سے اتنا دور کیسے چلے گئے؟ بات تو ان کی بھی ٹھیک ہے کہ مرید کے سے اتنا دور وہ کیسے چلے گئے۔ مزید ان کا کہنا تھا جب پولیس ہر ناکے پر کھڑی تھی اور ہر آدمی کو چیک کر رہی تھی اور وہاں سے ڈی آئی خان کیسے پہنچ گئے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ریاست کے پاس ہی تھے اور ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے۔ ناظرین وہی باتیں جو ہم کتنے دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاست کے پاس تھے اور ریاست نے صرف گرفتاری ڈالنی ہے۔ اب تمام بڑے بڑے صحافی حامد میر جیسے، جاوید چودھری جیسے اور منصور علی خان جیسے جو کہ یہ تو پرو گورنمنٹ ہیں سارے کے سارے اور یہ بھی مان رہے ہیں کہ ریاست کے پاس تھے، ان کی گرفتاری آہستہ آہستہ ڈالی جا رہی ہے۔ گرفتار ہوئے تھے دونوں بھائی تو اس وقت ہم نے کلیم کیا تھا کہ یہ ہیں اداروں کے پاس ہی۔ میں آج بھی اس کلیم کے اوپر جو ہے نا سٹینڈ کرتا ہوں۔ میرا خیال یہ تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اب ان میں سے جو چھوٹا بھائی انس ہے اس کو ڈی آئی خان میں اپیئر کر دیا گیا ہے، اس کی گرفتاری ڈال دی گئی اور ساتھ ایک صاحب ہیں شفیق صاحب جن کے اوپر یہ الزام لگا ہے، شفیق قصوری صاحب کہ جی انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور یہ لوکل امیر ہے یہاں کے، تو ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ بیسیکلی گرفتاری ڈالی گئی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ انہیں وہاں پہ گرفتار کیا گیا۔ اگر فرض کر لیں کہ اس اسٹوری کو مان لیا جائے تو اب سوال یہ ہے کہ انس رضوی ہوں یا سعد رضوی ہوں، بڑے پرومیننٹ لوگ ہیں، وہ مرید کے سے اتنا دور وہ کیسے چلے گئے؟ اور چلے گئے وہ بھی جب پولیس ہر ناکے کے اوپر کھڑی ہے اور ہر آدمی کو چیک کر رہی ہے اور جہاں سے کوئی سرنگ تھی مرید کے اندر سے کہ وہ ڈی آئی خان پہنچ گئے اور پھر وہاں پہ اتنا اچھا چھپے بھی رہے وہ اور پھر اچانک وہ اپیئر ہو گئے اور پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو بیسیکلی میرا خیال یہ ہے کہ یہ ریاست کے پاس ہی تھے۔ جی ناظرین چلتے ہیں اپنی آخری سٹوری کی طرف۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ نیتن یاہو
ایسا ایک مکار شخص ہے جو کہ فلسطین کے اوپر مظالم ڈھا رہا ہے اور ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے ہر ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے اور پورے فلسطین کو ایک کھنڈرات کا ڈھیر بنا دیا ہے. ہم یہ کہیں کہ مونجو دڑو بنا دیا ہے تو کہنا غلط نہیں ہوگا. اب انہوں نے ایک امریکہ کے ٹی وی چینل کو بیان دیا ہے جس میں اس نے کھل کر بتا دیا ہے کہ ہمارے ہدف کیا ہے, ہمارا مشن کیا ہے. اب پاکستانی گورنمنٹ جو کہ یہ معاہدہ کر کے آ چکی ہے, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کس چیز کا سودا کر رہے ہیں. انہوں نے ملک کو بیچ دیا ہے. اب نیتن یاہو کا بیان بھی میں آپ لوگوں کو سنواؤں گا اور پہلے میں آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ انہوں نے کہا کیا ہے. نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا ہدف ایران اور اس کے بعد پاکستان ہے. غزہ پیس آف بورڈ معاہدے کے بعد انسانیت کے قاتل نیتن یاہو کا امریکی نیوز چینل کو انٹرویو, جس میں اس نے کھل کر دنیا کے سامنے اپنے ناپاک عزائم کا اظہار کر دیا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا ہدف ایران کو ایٹمی طاقت نہ بننے دینا اور پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں تک رسائی حاصل کر کے اسے ایٹمی صلاحیتوں سے محروم کرنا ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ ہمارے ایٹمی ہتھیاروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اصل میں ان کو تکلیف پاکستان سے یہی ہے. اس لیے انہوں نے اس کو شہباز شریف کو گھیر گھار کے ٹرمپ کے کہنے پر وہاں بلایا اور ان سے معاہدہ سائن کروا لیا ہے. اب ظاہر یہ ملکوں میں آنا جانا بھی لگا رہے گا. ظاہر پاکستان نے اندر اندر سے تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو, تو کل اوپن بھی بتا دے گا کہ جی ٹھیک ہے ہم تسلیم کرتے ہیں. تو ظاہر اسرائیل کا سفارت خانہ بھی پاکستان میں آئے گا, پھر سفارت خانے کا اسٹاف بھی یہاں پر آئے گا, پھر اس میں جاسوس بھی آئیں گے. جس طرح اس نے بھی کہا ہے کہ ہمارا ہدف پاکستان کی ایٹمی اثاثوں تک رسائی اور اس کے بعد ان کو تباہ کرنا ہے. آپ ان کا یہ ویڈیو بیان ملاحظہ فرمائیں. The greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan, because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. جی ناظرین, نیتن یاہو کا بیان آپ نے سن لیا, کلیئر انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہمارے ہدف کیا ہیں. اب بھی ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ہمارے پاکستان کے جو سیاستدان ہیں باقی ان سب کو بھی اس کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے اور پاکستانی عوام کو بھی اس کے اوپر جو ہے ایکشن لینا چاہیے اور حکومت کو باور کرانا چاہیے کہ آپ اس پیس معاہدے سے بھی ہٹ جائیں اور نیتن یاہو سے بھی ہٹ جائیں اور ٹرمپ سے بھی ہٹ جائیں. کیوں کہ یہ ہماری سلامتی کا معاملہ ہے. اگر ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہوں گے تو کل ہمارے اوپر ہندوستان بھی حملہ کر سکتا ہے. اسرائیل تو کرے گا ہی کرے گا, ہندوستان بھی ہمارے اوپر حملہ کرے گا. باقی بھی جتنے ملک ہمارے دشمن ہیں وہ سب ہم پر چڑھائی کر دیں گے اور ہمارے پاس جواب دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی.